پھر اس کے بعد اگلی بات، جب قبر کو بند کیا جاتا ہے پھر اس کے اوپر مٹی ڈالی جاتی ہے، پھر سارے لوگ جو موجود ہوتے ہیں وہ 3 مٹھی بھر کے ڈالتے ہیں، بعض ایک ہاتھ سے بعض دونوں ہاتھوں سے، تو دونوں ہاتھوں سے ڈالنی چاہیے، یہ سنت ہے، دونوں ہاتھوں سے مٹی ڈالنی چاہیے۔ ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا آپ دونوں ہاتھوں سے 3 بار بھر کے اس کے اوپر مٹی ڈالی، تو دونوں ہاتھوں سے ڈالنی چاہیے۔ یہاں پہ ایک دعا پڑھی جاتی ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ دعا حدیث میں نہیں ہے، اللہ کے نبی نے نہیں فرمائی، صرف مٹی ڈالی ہے۔ یہ الفاظ ہیں امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا ہے، اور اس پہ امت کا اجماع ہے، تو اس لیے اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھتا تو گناہ گار نہیں ہے۔ مٹی ڈالنا یہ سنت ہے۔ اب قبر کو بند کر دیا گیا 1 برس کے برابر، پھر اس کے اوپر پھول ڈالے جاتے ہیں جو ہمارا ایک طریقہ کار ہے، پانی ڈالا جاتا ہے۔ اگر تو پانی اس نیت سے ڈالا جاتا ہے کہ یہ سنت ہے تو سنت ورنت کوئی نہیں ہے، اور اگر اس نیت سے ڈالا جاتا ہے کہ مٹی تھوڑی جم جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن پھول ڈالنے کی نہ سنت ہے، نہ کہ اس کا فائدہ ہے، نہ اس کا کوئی مسئلہ ہے، نہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے۔ اب پھول قبر کے اوپر ڈال دیے، کس کو فائدہ ہے؟ کسی کو فائدہ ہے؟ ہم نے ڈالے، ہم واپس آ گئے، ہمیں تو خوشبو آ نہیں رہی، نیچے وہ جا نہیں سکتے خوشبو، اس کے اوپر ڈالنے کا مطلب کیا ہوا؟ اس لیے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد قبر کے اوپر دعا کرنا، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جب یہ قبر کو بند کر دیا جائے اس وقت اس کا حساب کا شروع ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی نے وہاں پر دعا کرنے کا حکم دیا کہ اب تم اپنے بھائی کے لیے بخشش کی اور مغفرت کی اور ثابت قدمی کی دعا کرو۔ تو اس سے سوالات جو آپ شروع ہو گئے ہیں۔ یہاں پہ ایک اور بھی مسئلہ ہے کہ ایسا کرتے ہوئے قبر کو بند کرنے سے پہلے، میت کو اس کے اندر ڈالنے سے پہلے ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ 2 لوگ آتے ہیں، ایک پاؤں کی طرف کھڑا ہوتا ہے، دوسرا سر کی طرف، ایک سورۃ البقرہ کا پہلا رکوع پڑھتا ہے، دوسرا آخری رکوع پڑھتا ہے۔ اور یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے، ہمارے گاؤں میں ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب اگر موجود ہوں تو پھر قبر کے اندر داخل ہوتے ہیں، وہاں بیٹھ کر سورۃ الملک پڑھی جاتی ہے، اس کی کوئی حدیث، کوئی دلیل، کوئی ثبوت کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر جب قبر بند کر دی جاتی ہے تو بہت بڑے عالم ہیں، پوری دنیا میں ان کا چرچا ہے، ان کو دیکھا گیا کہ وہاں پہ اذان کھلواتے ہیں، پھر وہاں پہ اس مردے کو، اس میت کے آواز دے کو کہتے ہیں، وہ شاید انور یا منور ایسا بھی نام دیتا ہے وہ مولانا صاحب، اور کہتا ہے یا اے منور قولو ربی اللہ، اس طرح کے الفاظ۔ تو اذان کہنا یا قرآن مجید کی قبر کے اوپر تلاوت کرنا یا باہر کھڑے ہو کے اندر میت کو کہنا کہ تم اب یہ کہو، اب یہ کہو، بھی تم کو کیسے معلوم کہ اس سے کون سا سوال کیا جا رہا ہے، اور یہ کون سی حدیث میں آیا کہ تم ایسا کہو؟ اللہ کے نبی نے ایسا کیا کبھی؟ اور وہ بہت بڑے عالم ہے، میں نام بھی لے دیتا ہوں، ایسے بندے کا نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، طاہر قادری صاحب، سب جانتے ہیں ان کو، شیخ الاسلام ڈاکٹر علامہ طاہر القادری صاحب، بہت بڑا نام ہے۔ لیکن یہ نام اس لیے بتا رہا ہوں کہ بڑے نام کی وجہ سے کہیں گمراہ نہ ہو جانا، یہ بہت بڑا نام ہے، اتنا بڑا عالم ہے، وہ کر رہا ہے تو کچھ ہوگا نا، تو کہاں پہ ہے وہ دکھائے نا۔ کوئی حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ تم قبر کے اوپر اذان کہو، پھر میت کو پکارو اور اسے کہو کہ اب تم کہو میرا رب اللہ ہے، اب تم کہو جی میرا دین اسلام ہے، یہ کدھر کی باتیں ہیں بھائی؟ کون سی حدیث میں ایسا ہوا؟ اللہ کے نبی نے کبھی ایسا کیا ہو؟ کسی صحابی نے ایسا کیا ہو؟ تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں جو سنت کے مطابق عمل ہے وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دکھلاوے والا کوئی بھی عمل چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ نماز جنازہ پڑھنے جانا اس نیت سے کہ لوگ کہیں مجھے وہ بھی آیا تھا، وہ ہمارے جنازے میں آیا تھا تو میں بھی چلا جاتا ہوں، اگر اس نیت سے جانا ہے اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ لیکن اگر ثواب کی نیت سے جانا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو جنازے میں شریک ہو اس کے لیے 1 قرات، اور جو ساتھ دفن تک رہے اس کے لیے 2 قرات۔ تو صحابہ نے پوچھا قرات سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا مثل الجبلین عظیمین، 2 بڑے پہاڑوں کے برابر، ایک اتنا بڑا اجر ہے جو دفن تک ساتھ رہے، اور جو جنازہ پڑھ کے واپس آ جائے اس کے لیے 1 بڑے پہاڑ کے برابر اجر۔ تو اتنا بڑا اجر صرف نیت کے بدلنے سے کہ وہ آیا تھا تو ہم جائیں گے، وہ ہمارا محلے دار ہے جانا پڑے گا، جی وہ رشتہ دار ہے بول چال تو کوئی نہیں لیکن کیا کرے مجبوری ہے جانا پڑے گا، تو وہ جانا ہی پڑے گا، حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالی ہمیں خلوص نیت کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔